السلام علیکم دوستو، اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت مستند اور مضبوط دلائل کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت علی سے 10 سال یہ بڑے تھے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ان کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ پڑ گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ 10 سال بڑے تھے، تو ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو المساکین کا لقب بھی دیا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مساکین کے ساتھ بڑا پیار محبت کیا کرتے تھے۔ ہر وقت یہ مساکین کے پاس ہوتے تھے اور مساکین ان کے آس پاس رہا کرتے تھے، تو یہ ان کے کام بھی آیا کرتے تھے اور مساکین ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دے کر ابو المساکین کا لقب دے دیا، اس لیے ان کو ابو المساکین بھی کہا جاتا تھا۔ حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور جب نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر جب نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ کر بات چیت کرتے ہیں تو پیچھے سے جو مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا، خاص طور پر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تم جاؤ چند ایک میں لوگ مل کر اور بادشاہ کے لیے بھی ہدیے لے کر جاؤ، وزیروں بشیروں کے لیے بھی ہدیے لے کر جاؤ، اور وہاں پر جو مکہ سے کچھ لوگ گئے حبشہ سے ہجرت کر کے ان کو واپس لے کر آؤ بادشاہ سے بات چیت کر کے۔ وہ عمر بن عاص اور باقی جو مشرکین مکہ کے لوگ جاتے ہیں، نجاشی بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ بندے بھاگ کر آ گئے مکہ سے، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان دنوں میں چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ بھی میں ایسے ہی تو ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، میں ان کو صبح بلاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، ان کی بات بھی سنتا ہوں، آپ کی بات بھی سنتا ہوں۔ ادھر ان کو پیغام پہنچا حضرت جعفر بن ابی طالب کو اور باقی ساتھیوں کو بھی، بادشاہ نے صبح بلایا ہے، مکہ سے کچھ لوگ ہمیں لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ صبح بادشاہ کے سامنے بات کون کہے گا؟ تو سب نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب سے بہترین کلام کرنے والا ہم میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، نجاشی بادشاہ کی عدالت لگتی ہے، تو عمر بن عاص وغیرہ سارے کہتے جی یہ ہمارے مکہ کے کچھ لوگ ہیں تو یہ بھاگ کر آگے ہیں، تو یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو آپ واپس کر دیں۔ تو نجاشی بادشاہ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں بھی آپ بتائیں آپ کا کیا معاملات ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بڑی بہترین قسم کی تقریر بادشاہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نجاشی بادشاہ کا جو مسلمان ہونا ہے نا، اور نجاشی بادشاہ کے پیروکاروں کا جو مسلمان ہونا ہے، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بہترین دعوت کی بنیاد پر ہوا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نجاشی، ہم مکہ میں رہتے تھے، ہم مردار بھی کھا جایا کرتے تھے، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ غریبوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، پھر ہم میں ایک شخص اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، وہ ہمیں عبادت کی دعوت دیتا ہے، وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ان لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کیے تھے، تو ظلم و ستم کی بنیاد پر ہم آپ کے پاس آگے تھے کہ آپ ایک عادل اور منصف حاکم ہیں، اس بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں یہ اب پیچھے سے بھی لینے کے لیے آگے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ ہم میں جتنے آدمی ہیں ان میں کوئی بندہ غلام نہیں ہے، سب آزاد ہے، لیکن اب یہ ہمیں لینے کے لیے آئے تاکہ ہمارے اوپر مزید ظلم و ستم کریں۔ تو عمر بن عاص اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے جعفر یہ آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، آپ ان سے کلام سنیں، یہ کوئی نیا کلام پیش کرتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کلام ہے پڑھنے والا تو وہ مجھے سناؤ۔ قربان جائے حضرت جعفر بن ابی طالب کی ذہانت کہ اس موقع پر نئی نئی سورہ مریم جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی آسمان سے، اور جعفر بن ابی طالب یہ بھی جانتے تھے کہ نجاشی بادشاہ عیسائی ہے
اور عیسائیوں کی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ان کے یہاں سمجھا جاتا ہے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جب سورہ مریم کی تلاوت سنا رہے تھے تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اور بادشاہ نے جب کلام سنا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، مریم علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا نا، تو نجاشی بادشاہ نے زمین سے تنکا پکڑا اور تنکا پکڑنے کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور جو انہوں نے کلام پڑھا ہے، سارا جو کلام میں نے سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا بھی فرق نہیں ہے جو یہ قرآن بیان کر رہا ہے، جو یہ کلام بیان کر رہے ہیں. لہٰذا اب ظاہری بات ہے کہ دعوت ہوگی، یہ اسلام کی دعوت تھی، اور بادشاہ جو ہے متاثر ہو گیا اس کلام کو سن کر. تو بادشاہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو بڑے عادل اور منصف لگ رہے ہیں، لہٰذا میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اور تم جتنے ہدیے وغیرہ لے کر وہ سارے واپس لے جاؤ. اور باقاعدہ نجاشی بادشاہ نے جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر دیا کہ مسلمان جو آئے ہیں جب تک یہاں پر رہنا چاہے ان کو اجازت ہے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہی وہ نیکی تھی کہ نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اسی بادشاہ کی پھر آپ علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، جو آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اس کے علاوہ کتنے صحابہ اکرام دنیا کے اندر شہید ہوئے ہیں، حضور نے کسی کا بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ نجاشی بادشاہ جب پتہ چلتا ہے کہ حضور کو خبر ملتی ہے کہ نجاشی بادشاہ وفات پا گیا، تو اس بادشاہ کی حضور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسن و جمال کے بھی پیکر تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر تم شکل و شباہت کے اندر اور اخلاق کے اندر میرے جیسے ہو، یعنی جیسے اللہ نے مجھے حسن و جمال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق دی ہے، ان کا عکس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بھی رکھا ہوا ہے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے. ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اپنے چچا سے جب کوئی چیز مانگتا تھا نا، وہ مجھے نہیں دیا کرتے تھے یا کوئی انکار کر دیتے تھے، تو میں حضرت جعفر کا واسطہ دیتا تھا کہ جعفر کی بنیاد پر ہی آپ دے دیں. تو پھر حضرت علی جب جعفر بن طالب کا ابی طالب کا نام سنتے تھے تو عبداللہ کہتے کہ حضرت علی پھر وہ میری بات مان جایا کرتے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب غزوہ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے، اور بڑی بہادری کے ساتھ غزوہ موتا کے اندر یہ لڑ رہے ہوتے ہیں. حضرت نافع روایت کرتے عبداللہ ابن عمر سے، کہتے کہ ہم اس جنگ کے اندر شامل تھے، غزوہ موتا کے اندر ہم نے دیکھا، ہم نے بھیڑ کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا. کہتے اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ 90 سے زیادہ نیزے اور تیروں کے زخم ان کے جسم پر پائے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے 2 بازو بھی کٹ گئے تھے اس جنگ کے اندر، اور یہ آگے بڑھ بڑھ کر جنگ کے اندر حصہ لے رہے تھے. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے نا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہوگی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے تھے ان کی خبر سن کر. آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں آثار نظر آ رہے تھے حضور کے چہرے پر کہ آپ کو حضرت جعفر بن ابی طالب کی جب شہادت ملتی ہے تو آپ بڑے غمزدہ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ حضور کے خاندان کے فرد تھے اور آپ علیہ السلام کے خاندان کا خون تھا، اور آپ کو ایک قلبی محبت بھی حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جعفر مساکین کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ حضور کو اس طرح کی عادات بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے تو آپ نے ان کو ابو المساکین کا لقب دیا. اور یہ آل رسول کی خصوصیت ہے ہر زمانے کے اندر کہ آل رسول کے جتنے بھی شہزادے دنیا کے اندر آئے ہیں نا، وہ غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ بڑی پیار محبت کرنے والے تھے، ان کا لحاظ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے والا. یہ آل رسول کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں
جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو حضرت ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم آسمان کی طرف آپ نے دیکھا۔ جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ حضور یہ آسمان کی طرف آپ نے کس کو سلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرشتوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے انہوں نے مجھے سلام کیا تھا تو میں نے اس کے سلام کا جواب عنایت فرمایا تھا۔ یہ اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ غالباً روایت کرتی ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ تھی، وہ ایک دفعہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اسماء بنت امیس، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یا اس کے علاوہ ایک دوسرے فرشتے کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ جا رہے تھے اور جاتے ہوئے میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی عنایت کیا۔ یعنی یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے چونکہ 2 پر کٹ گئے تھے غزوہ موتا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 بازوؤں کی جگہ پر جنت میں 2 پر عطا کر دیے، جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین اخلاق کے مالک تھے، شکل و صورت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم شکل تھے۔ تو غزوہ موتا کے اندر جو ہے نا ان کی شہادت ہوتی ہے، اور کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 41 سال کی عمر تھی ان کی جب غزوہ موتا کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جی اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔